مغرب کے بعد سورہ کوثر کا وظیفہ آپ اپنی زندگی میں ایک ہی بار کر لیتے ہیں تو الحمدللہ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، اگر آپ تو ویسے ہی سورہ کوثر کی الحمدللہ اللہ جل جلال شان یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کوثر کی جو فضیلت ہے، یعنی آپ الحمدللہ یقین کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کے آپ مٹی کے اوپر پھونک ماریں گے وہ سونا بن جائے گی۔ اگر ایک سونا ہے سورہ کوثر، تو آج ہم عمل کریں گے، وظائف کریں گے سورہ کوثر کا۔ مغرب کے بعد سورہ کوثر اس طرح سے پڑھ لو تو انشاءاللہ تعالی یعنی کہ صرف 3 آیتیں آپ کو پڑھنی ہے تو الحمدللہ رب العزت آپ کو یعنی کہ دنیا کی وہ چیز نہیں ہے جو آپ کو نہیں ملنے والی۔ اگر آپ دولت کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ پیسے کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ رزق کے لیے پریشان ہیں، آج کے اس مہنگائی کے زمانے میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اگر ہر ایک غربت میں گر گئے ہیں میرے بھائیوں میرے بہنوں، تو الحمدللہ آپ کو غربت سے اور ربے برکت سے نجات پانی ہے تو یہ سورہ کوثر کا عمل کر دو تو انشاءاللہ تعالی میرا رب آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ اگر آپ رب کے اوپر یقین رکھنا، اگر اس قرآن کے اوپر یقین رکھیں گے تو سورہ کوثر صرف 3 آیتیں ہیں، لیکن اس کی طاقت اور اس کی جو بھی فضیلت ہے تو میرے بھائیوں اللہ جل جلال شان ہر انسان مسلمان کو اتنی طاقت دی ہے سورہ کوثر تو پڑھ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے دوستوں، الحمدللہ آپ کسی بھی جگہ رہتے ہو، گرمی ہے یا مسجد میں ہے یا مغرب کے بعد آپ اپنے دکان میں بھی کر سکتے ہیں، اگر اپنے کاروبار میں بھی کر سکتے ہیں، اگر سفر میں جا رہے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اگر کہیں اور ملک میں تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف 3 یا 4 منٹ کا ہے عمل ہے، صرف وہ آپ کو ایک جگہ بیٹھ کر عمل کرنا ہے۔ اگر وہ انشاءاللہ تعالی میری رب کی ذات آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو یعنی کہ الف سے لے کر یا تک میں سمجھاؤں گا تو آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے، کتنا بار پڑھنا ہے، کتنا بار نہیں پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو کیسے اس کو پڑھ کے آپ دم کر کے پانی کے اوپر دم کریں گے یا کیسے کریں گے، وہ ساری کی ساری میں فضیلت آگے میں بتاؤں گا۔ تو ہم بڑھتے ہیں وظائف کی طرف، جس طریقے سے عمل کرنا وہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہنا، ویڈیو پورا کمپلیٹ دیکھیں گے تب آپ کو فائدہ ہوگا، اگر اسپیک کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں ہوگا۔ تو تھوڑی سی گزارش ہے کہ چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو دبا کے پریس کرنا تاکہ ہمارے جو بھی نوٹیفیکیٹ اور ویڈیو آئے پہلے بر وقت آپ بھائیوں اور بہنوں تک پہنچتے رہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں وظائف اور عمل کی طرف، جس طریقے سے عمل کرنا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ بھی نوٹ فرمائیں اور آپ ذہن نشین کر دیں۔ تو آپ ایک کاپی اٹھائیں یا ایک پینسل اٹھائیں تو اس کے اوپر آپ نوٹ کر دیں، لکھ دیں تاکہ آپ کو پھر بچتانا نہ پڑے، پھر بار بار ویڈیو نہیں دیکھنا پڑے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اول اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھیں۔ کون سا بھی درود آئے، چھوٹا درود آئے یا بڑا درود ابراہیم آئے، درود ابراہیم کی فضیلت بڑی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے یعنی کہ درود شریف پڑھ لیا یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود میں شامل ہے۔ اگر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم، یہ بھی درود بھی شامل ہے۔ تو یہ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو 111 مرتبہ یا رزاقو یا اپنے انگلی کے اوپر پڑھیں یا اپنے تسبیح کے اوپر پڑھیں۔ تو یا رزاقو یہ ایک تسبیح میں آپ 111 مرتبہ پڑھیں۔ 111 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر یہ سورہ فضیلت یعنی کہ وظائف جو ہوتے ہیں جو اس طریقے سے کرنا ہے، پہلے آپ کو درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد یا رزاقو یہ 111 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا۔ تو اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر
ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کی اتنی فضیلت ہے، اللہ پاک خود قرآن کے اندر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی بھی اس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا صحابیوں کے اوپر تنگ دستی آتی تھی، نبی پاک یہ ان صحابیوں کو بتاتا تھا کہ سورہ کوثر کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اگر جب آپ کو ٹائم ملے، اگر مغرب کے بعد آپ کو پڑھیں گے تو اللہ پاک اس کو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس ٹائم، اگر اس ٹائم بھی اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرما دیتا ہے۔ تو آپ کو یعنی کہ سورہ کوثر کو 121 مرتبہ آپ کو ایک تسبیح میں پڑھنا ہوگا۔ ایک تسبیح آپ نے 121 مرتبہ پڑھ لی سورہ کوثر کی، تو اس کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھیں اسی جگہ پہ، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز کے فارغ ہو کر پھر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ سے جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اللہ سے جو بھی آپ اپنی گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں، 2 نفل پڑھ کے یا 2 نفل کے بغیر بھی آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اللہ پاک ہر دعا قبول فرمائے گا۔ جو بھی ہوگا، جو بھی دعا مانگو گی رزق کے لیے یا اولاد کے لیے، اللہ پاک خود آپ کی دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب اپنا خیال رکھنا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔